لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج کے سبق میں ہم سورہ التین پڑھ رہے ہیں، جو کہ مکی صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 95 نمبر صورت ہے۔ یہ صورت مکہ شریف میں یعنی ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں ارشاد فرمائیں اور 4 قسمیں کھا کے پھر اپنی گفتگو، اپنی بات کا آغاز کیا۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا مفہوم سمجھ آتا چلا جائے گا۔ ارشاد فرمایا والتین۔ تین عربی زبان میں انجیر کو کہتے ہیں۔ انجیر آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، انجیر کو عربی میں تین کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ طور سینا سے مراد طور پہاڑ ہے۔ وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ یہ کل 4 قسمیں بیان فرمائیں، ارشاد فرمائیں، اور ان چاروں قسموں کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور بڑی خوبصورت ایک وجہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ انجیر کے پھل کی قسم میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ہوگی کہ یہ بڑا طاقتور پھل ہے، اللہ نے اس وجہ سے قسم کھائی کہ یہ بڑا مہنگا پھل ہے؟ نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انجیر کے پھل کی قسم اس وجہ سے ارشاد فرمائی کہ اے حبیب، آپ انجیر استعمال کرتے ہیں، آپ کو پسند ہے، تو جو انجیر آپ کو پسند ہے میں رب اس کی قسم کھا کر بات کر رہا ہوں۔ والزیتون، زیتون آپ استعمال فرماتے ہیں کھانے کے اعتبار سے بھی اور تیل کے اعتبار سے بھی۔ زیتون آپ پسند فرماتے ہیں اور آپ کی دوسری پسند زیتون ہے، تو زیتون کی بھی میں قسم کھا کے بات کرتا ہوں۔ اور تیسرا جو طور سینا کی قسم ارشاد فرمائی، وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو اے میرے پیارے، جس جگہ پر میرا پیارا مجھ سے باتیں کرتا ہے، جس جگہ پہ میرا پیارا مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں اس جگہ کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ اور چوتھی، وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی مجھے قسم، مراد مکہ شریف ہے۔ اور علماء نے یہاں پر بھی قسم کی وجہ لکھی ہے کہ مکہ شریف کی قسم کیوں ارشاد فرمائی۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اس جگہ پر اس قسم کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی کہ مجھے اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ کیوں کہ وانت حل بہذا البلد، کہ میرے پیارے آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہاں پر سورہ التین کے اندر قسم کی وجہ بیان نہیں کی، البتہ قسم ضرور کھائی، وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر مکہ کی بھی مجھے قسم ہے۔ اور ایک اور صورت کے اندر اس قسم کی وجہ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں بیت اللہ شریف موجود ہے، وہاں مزاب رحمت موجود ہے، وہاں پر حتیم ہے، وہاں پر مقام ابراہیم ہے، وہاں پر زمزم ہے، صفا اور مروہ ہے، نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اے میرے پیارے آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں۔
آپ کی نسبت، آپ کا تعلق اس شہر کے ساتھ ہے، اس لیے مجھے اس امن والے شہر کی بھی قسم۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں ارشاد فرماتا ہے؟ اس کو ہم پہلے اپنے آپ سے شروع کریں کہ ہم عام طور پہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم قسم اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ سننے والا ہماری بات کا اعتبار کر لے، سننے والا ہماری بات کا یقین کر لے کہ یہ والی بات ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اس میں کسی طرح کا جھوٹ نہیں ہے۔ مثلا میں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں اگر ویسے بات کروں گا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا، تو میں اپنی بات کو قسم کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ خدا پاک کی قسم یہ معاملہ اس طرح ہوا تھا، تاکہ میری ذات غیر معتبر ہے، کوئی میرا اعتبار نہیں کرتا، تو اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں کہ لوگ میرا اعتبار کر لیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے قسم کھانے کی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس سے میں تو سچ بول رہا ہوں، لیکن جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ ایسا سخت آدمی ہے اور ایسا بے اعتبارہ آدمی ہے کہ اس کو بات کا یقین نہیں آئے گا۔ میں تو معتبر ہوں ہی، میں سچ بول رہا ہوں، سچ ہی بولتا ہوں، لیکن سننے والا جو ہے وہ غیر معتبر ہے، تو اس لیے ہم قسم کھا کر بات کرتے ہیں تاکہ اس کو بات کا یقین ہو جائے کہ یہ بات درست ہے۔ لیکن جب قرآن پاک کا معاملہ آتا ہے تو ان دونوں وجہوں میں سے کوئی بھی وجہ نہیں بنتی۔ اگر ہم کہیں کہ بات کرنے والا غیر معتبر ہے تو معاذ اللہ یہ بھی کفر ہے، کہ بات کرنے والی تو رب کی ذات ہے، یہ کلام تو اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچ کون بول سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور بات کرنے میں رب سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کا خود کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ویسے ہی معتبر سچی ذات ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سامنے والا شاید وہ ہو، اس کو دیکھ لیں تو سامنے یہ قرآن کس پر نازل ہوا، یہ باتیں کس کے ساتھ ہوئیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو ادھر بھی یہ معاملہ نہیں، نہ اللہ کی طرف یہ معاملہ ہے نہ اللہ کے رسول کی طرف یہ معاملہ ہے، دونوں ہستیاں معتبر ہیں، دونوں ہستیاں سچ بولنے والی ہیں، اور جھوٹ دونوں ہستیوں سے صادر ہونا ناممکن ہے، محال ہے، تو پھر قسم کھانے کی کیا وجہ ہے؟ تو تیسری ایک وجہ قسم کھانے کی یہ بنتی ہے کہ جب ہم نے کوئی عظیم الشان بات کرنی ہو، کوئی بہت بڑی بات کرنی ہو، تو اس سے پہلے ہم قسم کھاتے ہیں تاکہ سننے والا اس بات کی عظمت، بات کی اہمیت اور بات کے بڑا پن کو ذہن میں بٹھا لے کہ یہ جو اتنی قسمیں کھا کے بات ہو رہی ہے نا، لگتا ہے کوئی بہت بڑی بات ہونے والی ہے، بڑی اہم بات ہونے والی ہے، اس وجہ سے بھی قسم کھائی جاتی ہے۔ اور یہ وجہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بالکل جچتی ہے یا معتبر ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم تب ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بہت بڑی عظیم الشان بات کرنا ہو۔ تو یہاں پر ایک نہیں 4 قسمیں ارشاد فرمائیں، اور 4 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی کون سی بات ہے اور کون سی اتنی بڑی بات یا اتنی اہم بات اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرنی ہے، اور وہ پڑھتے ہیں 4 نمبر آیت کے اندر۔ اہم بات یہ ہے جو 4 قسمیں کھانے کے بعد کہی، وہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ اہم ترین بات تھی، لَقَدْ خَلَقْنَا، بے شک ہم نے تخلیق فرمایا، الانسان، انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت دے کر۔ یہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی، اور جس کے لیے 4 قسمیں ارشاد فرمائیں کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت دے کر پیدا کیا ہے۔ علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھا، اس کا تعلق اس سے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جو کچھ بھی قدرتی طور پہ اس جہان کے اندر موجود ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے ہر انسان کے اندر بھی رکھی ہیں۔ ویسے حیرت والی بات ہے کہ جو کچھ اس جہان کے اندر، اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی رکھی ہیں، اور اسی وجہ سے اس زمین کو
عالم اکبر کہا جاتا ہے یا عالم کبیر کہا جاتا ہے، بڑا جہان کہا جاتا ہے، اور اس انسان کو چھوٹا جہان کہا جاتا ہے۔ اور جو فرمایا کہ بڑا خوبصورت انسان کو بنایا ہے، عقل کے اعتبار سے بھی اور شکل کے اعتبار سے بھی۔ آپ دیکھتے جائیں، ایک ایک چیز پہ خود پہ غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو واقع سمجھ آتی چلی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کی نسبت انسان کو کتنا بہترین اور کتنا خوبصورت اور کتنی شاندار وضع قطع دے کر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آپ صرف آنکھوں کی مثال لے لیں، اور یہ جو نوجوان دوست ہیں یا جو یہ موبائل کیمرے والے استعمال کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ موبائل کے پیچھے جو کیمرہ لگا ہوا ہے، آنکھ اور کیمرہ ایک ہی چیز ہے نا، وہی چیز ہے۔ تو یہ کیمرے کے کچھ پکسلز ہوتے ہیں، مطلب جتنے زیادہ پکسلز ہوں گے اتنا کیمرہ زیادہ اچھا ہوگا۔ موبائل کے اندر عام طور پہ 12-13 میگا پکسل کا کیمرہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے۔ جو بڑا کیمرہ ہے اس میں اس سے زیادہ ہوتا ہوگا، 50 میگا پکسل کا ہوتا ہوگا، 100 میگا پکسل کا ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو آنکھ عطا کی ہے، یہ 500 پلس کچھ میگا پکسل اس کا کیمرہ ہے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ چیزوں کو دیکھ لیتی ہے۔ اور اتنا ہیوی آج تک کوئی کیمرہ نہیں بنا، اتنا ہیوی کوئی کیمرہ نہیں بنا جتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ عطا کی ہے۔ اگر بن بھی جائے تو آنکھ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کیمرہ آنکھ کی نقل ہے، اصل تو آنکھ ہی ہے، اور نقل جتنی مرضی ہیوی اور جتنی مرضی بڑی ہو جائے، نقل آخر نقل ہوتی ہے۔ تو آنکھ کی ہم نے نقل کی، کیمرہ بنایا۔ اسی طرح ہمارے کان ہیں، زبان ہے، آپ جسم کے اعضاء کو دیکھ لیجئے۔ بہرکیف، اور میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر بنایا ہے وہ سب کچھ ایک انسان کے اندر بھی بنایا ہے۔ زمین کے اندر کچھ جگہ نرم ہیں، تو انسان کے جسم کے حصے بھی کچھ نرم ہیں، جیسے پیٹ، یہ انسان کے جسم کا حصہ ہے، یہ ایک نرم ہے۔ زمین کے اندر کچھ چیزیں بڑی سخت ہیں، اور انسان کے اندر بھی اس کے جسم کے حصوں میں کچھ چیزیں بڑی سخت ہیں، جیسے ہاتھ کی ہتھیلیاں، ناخن، پاؤں کے ہتھیلیاں وغیرہ۔ اور اس زمین میں کچھ زمین کے حصے ایسے ہیں جو کہ نہ بہت زیادہ نرم ہیں اور نہ بہت زیادہ سخت ہیں، اور انسان کے جسم بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور صرف یہی مماثلت نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو زمین بہت زیادہ نرم ہو، وہاں کوئی اکا دکا کوئی پودے اگتے ہیں، کوئی دلدل ٹائپ کے، جو دلدل کے اندر یا جوہڑ کے اندر، چھپڑ کے اندر جو کچھ پودے آپ کو نظر آتے ہیں بعض دفعہ، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ہر طرح کا پودا وہاں پر نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھ لیں، ہمارے پیٹ کے اوپر بھی کوئی زیادہ بال نہیں ہوتے ہمارے جسم کے دوسرے حصوں کی نسبت۔ اور جو چیز بڑی سخت ہوتی ہے، زمین کا حصہ بہت سخت ہوتا ہے، مطلب پتھر، اس پتھر پر بھی کچھ نہیں اگتا۔ تو آپ اپنے ہتھیلیوں پر دیکھ لیں، ہماری ہتھیلیوں پر بھی کچھ نہیں اگ رہا، نہ ہمارے ناخنوں پر کچھ اگ رہا ہے۔ اب جو زمین نرمی اور سختی کے درمیان ہوتی ہے، وہاں پر کاشتکاری بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جسم کا ہر وہ حصہ جس میں جلد کے نیچے ہڈی ہے، اس حصے پر، جسم کے اس حصے پر بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنا سر دیکھ لیں، داڑھی دیکھ لیں، اور جسم کے دوسرے اعضاء دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ساتھ مماثلت دے کر، اس کائنات کے ساتھ اس کو میچنگ کر کے، مماثلت دے کر اس انسان کو بنایا ہے۔ اور اس ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ پوری کائنات کے رنگ، پوری کائنات کی چیزیں ایک انسان کے اندر مختصر طریقے سے وہ ڈال دی ہیں۔ اور یہ انسان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا شاہکار ہے، اللہ کا بنایا، قدرت کا بنایا ہوا شاہکار ہے۔ اور پھر اللہ نے اس انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام مخلوقات پر۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 100,000 جبرائیل اندر بشر، کہ اگر بشر جو ہے انسان واقعتاً انسان بن جائے صحیح، تو ہزاروں جبریل علیہ السلام جیسے اس انسان کے اندر سما سکتے ہیں، یعنی ہزاروں فرشتے اس انسان کے اندر سما سکتے ہیں اگر انسان واقعتاً انسان بن جائے۔ اور انسان کی وضاحت میں پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ انسان یا تو نسیان سے بنا ہے، نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، تو اس معنی کو دیکھیں تو انسان کو انسان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بات کرتا ہے، بھول جاتا ہے، وعدہ کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ یا عالم ارواح میں جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا
کہ اللہ نے جب پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تب تو کہہ دیا کہ ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ لیکن جب دنیا میں آئے تو کسی نے رب کو مانا، کسی نے رب کو نہیں مانا، انکار کر دیا، بھول گئے بات کو کہ ہم ادھر وعدہ کر کے آئے ہوئے۔ تو اس وجہ سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ یا دوسری ایک وجہ ہے کہ انسان بنا ہے انسیت سے۔ انسیت کہتے ہیں محبت کو، انس کو، کسی سے محبت ہو جانا، انسیت ہو جانا، پیار ہو جانا، انسان انسیت سے بنا ہے۔ اور اس معنی کو دیکھیں تو پھر انسان کو انسان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے پیار کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ اگر ہمارے اندر پیار موجود ہے، ایک دوسرے کی محبت موجود ہے، تو پھر ہم واقعی انسان ہیں۔ اگر ہمارے اندر محبتیں ختم ہو گئی، نفرتیں پیدا ہو گئی، بھائی بھائی کا گریبان پکڑنے لگ گیا، بھائی بھائی کی عزت کے پیچھے پڑ گیا، نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، تو پھر ہم انسانیت کے درجے سے نیچے گرنے لگ گئے ہیں۔ تو انسان ہم تبھی تک ہیں جب تک کہ ہمارے اندر محبت قائم ہے، آپس کے اندر ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا پیار، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام جب تک برقرار ہے، ہم انسانیت کے درجے پر برقرار رہیں گے۔ اور جو ہی یہ چیزیں ہمارے مزاج سے نکلتی جائیں گی، ہم انسانیت کے درجے سے نیچے گرتے چلے جائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، اور پھر اس پوری صورت کو ملا کے بڑے خوبصورت اس کے مفہوم ہیں، اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کے مضمون ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا بھی آسان فرمائے۔